بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ایم آئی ٹی وی کہانی کے ناظرین۔ تو دوستو، آج کی کہانی کا ٹاپک ہے نیک اور خوبصورت عورت جس کا حسن ہی اس کا دشمن بن گیا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا اور اس کی بیوی انتہائی خوبصورت اور فرما بردار تھی۔ ایک مرتبہ اس شخص کا سفر پر جانا ہوا تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں اور میری غیر موجودگی میں تم میری بیوی کی خدمت اور دیکھ بھال کرو گے۔ اس کے بھائی نے اقرار کر لیا اور یقین دہانی کرتے ہوئے کہا، بھائی جان، آپ بے فکر ہو کر سفر پر جائیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہوگی۔ چنانچہ وہ شخص مطمئن ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا اور اس کے بھائی نے اپنی بھابھی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ اس خوبصورت عورت کے حسن و جمال نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا اور اپنے بھائی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ کر اپنے بھائی کی بیوی کو اپنے ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے گناہ کی دعوت دی۔ عورت پاک دامن تھی اور باحیا تھی۔ اس نے انکار کر دیا۔ جب بدبخت خائل دیور اپنی کوشش میں ناکام ہونے لگا تو اس نے اپنی بھابھی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ عورت نے کہا، خدا کی قسم، تمہاری گناہ بھری دعوت ہرگز قبول نہ کروں گی، تم جو چاہے کر لو۔ پاک باز عورت کے ایمان افروز اور جرأت مند انداز کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو اس نے کہا، میرے بھائی، جانتے ہو تمہاری بیوی نے تمہارے جانے کے بعد کیا گل کھلایا؟ سنو، وہ مجھے بدکاری کی دعوت دیا کرتی تھی۔ اس نے تمہارے جانے کے بعد نہ جانے کیا کیا برے کام کیے ہیں۔ بھائی کی یہ باتیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا، بھائی جان، اللہ کی قسم، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ بھائی کی باتیں سن کر اس کے دل میں یہ بات جم گئی، واقعی میری بیوی نے خیانت کی ہے۔ غم و غصے کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی سے بات چیت بند کر دی۔ بالآخر ایک رات موقع پا کر اپنی پاک باز بیوی کو تلوار کے پے در پے وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ جب یقین ہو گیا کہ یہ مر چکی ہے تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ خدا کی قدرت کے شدید زخمی ہونے کے باوجود نیک عورت ابھی بھی زندہ تھی۔ وہ گرتی پڑتی ایک راہب کی عبادت خانے کے قریب پہنچی۔ اس کی درد بھری آہ سن کر راہب نے اپنے غلام کو بلایا۔ دونوں اسے اٹھا کر عبادت خانے میں لے آئے۔ نیک نیت راہب بڑی توجہ سے اس کا علاج کرتا رہا، جس کی وجہ سے وہ بہت جلد صحت یاب ہو گئی۔ راہب کی زوجہ فوت ہو گئی تھی۔ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ راہب نے عورت سے کہا، اب تم ٹھیک ہو گئی ہو، اگر جانا چاہو تو خوشی خوشی چلی جاؤ، اگر یہاں رہنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ عورت نے کہا، میں یہی رہ کر آپ کی خدمت میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ راہب نے اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ نیک پارسا خاتون بڑی دل جمی سے اس کی پرورش کرنے لگی۔ راہب کا سیاہ فام غلام عورت کے حسن کو دیکھ کر بدنیت ہو گیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی بدنیت کا اظہار کرتے ہوئے اس پاک باز باحیا عورت کو بدکاری کی طرف بلایا اور کہا، با خدا، یا تو تم میری بات مان لے اور میری خواہش پوری کر دے، ورنہ میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ خوف خدا رکھنے والی عورت نے کہا، میں ہرگز تیری بات نہیں مانوں گی، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ بدکار سیاہ فام اپنی ناکامی پر ماتم کرتا ہوا دل میں باز لیے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ رات کی سیاہی نے جب ہر شے کو ڈھانپ لیا تو سیاہ فام غلام عورت کے پاس آیا۔ بچہ اس کی گود میں رو رہا تھا، وہ اسے سلا رہی تھی۔ ظالم غلام نے تیز چھری سے بچے کا گلا کاٹ دیا۔ چند ہی لمحوں میں اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ غلام دوڑ کر راہب کے پاس گیا اور کہا، حضور، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اس مہمان خبیث عورت نے کیا کارنامہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اس نے آپ کے ننھے منھے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا، لیکن اس نے آپ کے بچے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ ہائے ہائے، کیسی ظالم عورت ہے۔ راہب غلام کی باتیں سن کر بہت حیران ہوا اور پریشان ہو کر کہا،
تیرا ناز ہو بتا تو صحیح اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضور اس نے آپ کے لاڈلے بچے کو ذبح کر ڈالا ہے، اگر یقین نہیں آتا تو چل کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ راہب دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ واقعی ہی بچے کا گلا کٹا ہوا ہے اور اس کا جسم خون میں لت پت ہے۔ راہب نے عورت سے پوچھا میرے بچے کو کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا بلکہ آپ کے غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی، جب میں نے انکار کیا تو اس نے بچے کو قتل کر دیا، میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ راہب نے کہا اے اللہ کی بندی، تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں مبتلا کر دیا ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ تو میرے ساتھ رہے، یہ 50 دینار لے، جہاں تیرا دل چاہے چلی جا، یہ دینار تیری ضرورت میں کام آئیں گے۔ عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے غیر مطمئن منزل کی طرف چل دی۔ ایک بستی کے قریب سے گزری تو دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے اور ایک شخص کو پھانسی دینے کے لیے لایا جا رہا ہے، بستی کا سردار بھی وہی موجود تھا۔ عورت سردار کے پاس گئی اور کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو؟ سردار نے کہا لاؤ رقم میرے حوالے کرو۔ عورت نے 50 دینار دیے تو سردار نے قیدی کو رہا کر دیا۔ وہ قیدی اس پاک باز صابرہ خاتون کے پاس آیا اور کہا میری جان بچا کر تو نے جو احسان کیا ہے، آج تک کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا، اب میں تیری خدمت کروں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ چنانچہ وہ شخص اس عورت کو لے کر ساحل سمندر پر پہنچ گیا، کشتی چلتے ہی کودے کہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے، وہ عورت والے حصے میں بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قیدی سے کہا یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ تو اس بدبخت نے کہا یہ میری زر خرید لونڈی ہے۔ کشتی میں موجود ایک شخص جو اس کے حسن میں گرفتار ہو چکا تھا، کیا تم اپنی لونڈی فروخت کرو گے؟ میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے تو اسے بہت تکلیف ہوگی، اس نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ میں اسے کبھی نہ بیچوں گا۔ مسافر نے کہا تو مجھ سے منہ مانگی رقم لے لے اور یہاں سے خاموشی سے چلا جا، تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بتائے؟ لالچی اور احسان فراموش قیدی نے مال سوا بال میں پھنس کر بہت سارا مال لیا اور کشتی سے اتر گیا۔ مسافر نے اس خرید و فروخت پر تمام مسافروں کو گواہ بنا لیا، کیونکہ نیک عورت عورتوں والے حصے میں تھی، اس لیے اس معاملے سے بے خبر رہی۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے، وہ اس عورت کے پاس آیا اور کہا آج سے تم میری ملکیت ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ عورت نے کہا اللہ سے ڈر، تم نے مجھے کیسے خرید لیا ہے جبکہ میں آزاد ہوں اور میں کسی کی ملکیت نہیں؟ مسافر نے کہا ان باتوں کو چھوڑو، تیرا مالک تجھے بیچ کر یہاں سے جا چکا ہے، اب نہ تو تم اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہے اور نہ ہی وہ رقم واپس کر سکتی ہے جو تیرے مالک نے مجھ سے لی ہے۔ اس مسافر نے کہا یہ سب لوگ گواہ ہیں کہ تیرا مالک تجھے بیچ کر چلا گیا ہے۔ ان سب مسافروں نے کہا کہ ہاں اب یہ تیرا مالک ہے۔ اس پاک دامن جرت مند عورت نے کہا کہ تم پر اللہ کا قہر آئے، اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم میں آزاد ہوں، آج تک کبھی کوئی میرا مالک نہیں بنا، میں کسی کی لونڈی نہیں کہ کوئی مجھے بیچے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ لوگوں نے اس مسافر سے کہا یہ اس طرح باز نہیں آئے گی، جو سلوک کرنا ہے کر ڈال، یہ خود ہی مان جائے گی۔ یہ سن کر مسافر آگے بڑھا۔ جب اس نیک عورت کو اپنی عزت کا خطرہ ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لیے بد دعا کی اور کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی، سب کے سب غرق ہو گئے اور کشتی کے تختے پر عورت کے علاوہ باقی کوئی نہ بچا۔ وہ عید کا دن تھا، بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ ساحلی سمندر پر آیا ہوا تھا، تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے دیکھا تو فوراً سپاہیوں کو حکم دیا جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ جب سپاہی گئے
تو اس نیک عورت کے علاوہ وہاں کوئی زندہ نہ ملا۔ وہ اس کو لے کر بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے تمام حقیقت دریافت کرتے ہوئے نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرا قصہ بہت عجیب و غریب ہے، میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں۔ بادشاہ نے یہ جب سنا تو اس کے لیے الگ مکان بنوا دیا اور عورت اس میں رہنے لگی۔ دن رات گزرتے رہے۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو اس نیک عورت سے مشورہ کرتا۔ اللہ نے اس نیک عورت کے مشوروں میں ایسی برکت دی کہ بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ملی۔ اب بادشاہ کے نزدیک یہ پاک باز عورت معظم ہو گئی تھی، وہ اسے بہت بابرکت سمجھنے لگا۔ جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے وزیروں، مشیروں اور رایا کو جمع کر کے کہا، اے لوگو، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب لوگوں نے ایک ساتھ جواب دیا، اللہ آپ کو اچھی جزا عطا فرمائے، آپ ہمارے لیے رحیم باپ کی طرح ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اے لوگو، توجہ سے میری بات سنو۔ تم لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ ہماری نیک سیرت، مہمان خاتون، قابل احترام مشوروں کی بدولت ہمارے ملک کا نظام بہت بہتر ہو گیا ہے۔ میں نے اسے اپنے ہر معاملے میں بابرکت پایا۔ میں تم لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی تدبیر کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے بڑی حیرانگی سے کہا، عالی جان، آپ حکم فرمائے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد اس نیک سیرت خاتون کو تم پر ملکہ مقرر کر دوں۔ رحم دل بادشاہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سب نے عرض کی کہ عالی جان، جیسا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس نیک سیرت خاتون کو پورے ملک کی سلطنت عطا کر دی اور خود دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس عورت نے ملکہ بنتے ہی اعلان کر دیا کہ پورے ملک کے لوگ بیعت کے لیے جمع ہو جائیں۔ حکم شاہی ملتے ہی لوگ جگہ جگہ سے بیعت کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب اس کا شوہر اور دیور آئے تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو الگ کھڑا کر دو۔ پھر وہ شخص آیا جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور جس احسان فراموش نے اس نیک عورت کو بیچ دیا تھا۔ ملکہ نے حکم دیا کہ اسے بھی ان دونوں کے ساتھ کھڑا کر دو۔ نیک سیرت راہب اور اس کا بد کردار غلام آیا تو انہیں بھی لوگوں سے الگ کر دیا گیا۔ جب تمام لوگ بیعت کر چکے تو ملکہ نے پانچوں کو اپنے پاس بلوایا اور اپنے شوہر سے کہا، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم آپ ہماری ملکہ ہیں۔ ملکہ نے کہا، میں تمہاری بیوی ہوں۔ سنو، تمہارے بد کردار بھائی نے میرے ساتھ کیا برا سلوک کیا تھا۔ یہ کہہ کر سارا واقعہ اسے بتایا اور کہا، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم سے جدا ہونے سے لے کر آج تک مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، میں آج بھی پاک ہوں۔ اس نے اپنے دیور کو بلا کر پھانسی کا حکم دے دیا۔ پھر راہب سے کہا، اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں وہی عورت ہوں جو تمہارے پاس زخمی حالت میں آئی تھی۔ تمہارے بیٹے کو اس ظالم نے ذبح کیا تھا، پھر غلام کو بلوا کر اسے بھی قتل کرا دیا گیا۔ اب اس شخص کی باری تھی جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور ملکہ نے اسے بچا لیا تھا۔ بعد میں اس نے ملکہ کو بیچ دیا تھا۔ اس کو بلایا اور اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کی لاش چوراہے پر لٹکا دی گئی اور یوں سب اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ باعزت اور بہادر خاتون نے ہر بار اپنی عزت کی حفاظت کی، حکم خداوندی کو پیش نظر رکھا اور صبر و استقامت سے کام لیا۔ آج اسے تخت اور عزت کی دولت میسر تھی۔ جب تک اللہ نے چاہا وہ باحسن خوبی اپنا کام سر انجام دیتی رہی، پھر اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئی۔ تو دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسے لگی؟ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میری چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو دوستو، اللہ حافظ۔